السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام کا سبق نامی چینل میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ طوائف کا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں سب سے بے نیاز، سب سے بے خبر، اپنے اداؤں سے سب کو گھائل کرتے ہوئے مدرسہ عزیزیہ، ایک مدرسہ ہے، اسی کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر ساتھی بھی موجود تھے۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا، دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ طوائف ہیں، کسی ناچ رنگ کی محفل کے اندر جا رہی ہیں۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں لیکن مذہب اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا، مانا کہ بدعمل، بد کردار صحیح، لیکن کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والی ہیں، اس ناطے اس تعلق سے ہماری بہنیں ہوئیں، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے، ہو سکے اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے راہ راست پر آ جائیں۔ لوگوں نے کہا، ان پر نصیحت کا کیا خاک اثر ہوگا، ان کو سمجھانے والا، ان کو بتلانے والا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چاہے جو ہو جائے لیکن میں انہیں ضرور بھی ضرور سمجھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا، آپ کا ان کو سمجھانا، ان کو نصیحت کرنا عقل مندی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ شہر میں چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں، آپ کے مذہبی دشمن ہیں، جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ آپ کو بدنام کر دیں گے۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں، مجھے فکر ہے تو صرف اپنے بہنوں کی فکر ہے، مجھے فکر ہے تو ان عورتوں کی فکر ہے، مجھے فکر ہے تو صرف ان لوگوں کی جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ دنیا مجھے کیا کہتی ہے، اس سے میری ذات پر کوئی فرق پڑا نہیں۔ چنانچہ یہ عزم، یہ سچا ارادہ لے کر آپ اس جگہ سے چل پڑے اور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ درویشانہ لباس پہن کر، فقیرانہ لباس پہن کر، تنے تنہا تمام لوگوں کو چھوڑ کر نائکا کے حویلی پر جا پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر صدا لگائی کہ اللہ والیو، دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں باہر آئیں، انہوں نے آپ درویشانہ لباس میں دیکھا تو سمجھا کہ کوئی فقیر ہے، کوئی گداگر ہے، چنانچہ چند روپے آپ کے ہاتھوں پر تھما دیے اور جانے کے لیے کہہ دیا، لیکن آپ نے اصرار کیا اندر جانے کے لیے اور آپ چلے گئے۔ جب اندر جاتے ہیں تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف تندیلیں اور شمعیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کے پازیبوں اور گھنگروؤں کی آواز نے ایک عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی آپ داخل ہوئے، نائکا کی نگاہ آپ پر پڑی، جو اس کی ملکہ تھی، جو اس کی مالکن تھی، اس کے اوپر ایک عجیب ہیبت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس درویشانہ لباس میں کوئی گداگر، کوئی فقیر نہیں، بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، جو شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نہایت احترام کے ساتھ حضرت کے سامنے آ کر عرض کرنے لگی کہ حضرت، آپ نے ہم گنہگاروں کے پاس، ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت گوارا کیوں کی؟ آپ پیغام بھجوا دیتے، ہم خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں برداشت کی؟ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ ساری زندگی تم نے دنیا والوں کو اپنا رقص، اپنا رنگ، اپنا راگ سب کچھ سنایا، آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر اس فقیر کی بات بھی سن لی جائے، آپ لوگ اسے سنیں گے؟ انہوں نے کہا کہ فرمائیے، ہم لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، اور تمام طوائفوں کو حکم دیا
کہ وہ اپنے ڈھولک کو بند کر دیں، اپنے پازیبوں کو اتار دیں اور بالکل توجہ کے ساتھ حضرت کی بات سنیں، اور خود بھی حضرت کی بات سننے کے لیے بیٹھ گئی۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف نکالی اور سورۃ التین کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفری، اس قدر پرسوز تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ تمام کی تمام طوائفیں مدہوش ہو گئیں، بے خود ہو گئیں۔ آپ نے اس کے بعد آیت مبارکہ کا ترجمہ فرمایا۔ میرے دوستو، یہ خطاب ایک زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ خطاب دل کا دل سے تھا، روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص دردمندوں پر اور امت مسلمہ کے خیر خواہوں کے دلوں پر اترا کرتا ہے۔ جب طوائفوں نے حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا دل نشیں انداز میں قرآن کا ترجمہ سنا، قرآن کی تشریح سنا، ان کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئی۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھی تو آپ نے بیان کا رخ بدل کر توبے کی طرف کر دیا اور فرمایا، جب کوئی آدمی گناہ کر جائے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوئے، کوئی غلطی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ وہ اپنے گنہگار بندوں کے توبہ سے بے حد خوش ہوا کرتا ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے، اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بن گئی۔ یہ سے شہر والوں کو خبر ہوئی کہ حضرت واعظ فرما رہے ہیں، دوڑے دوڑے چلے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیوالوں، گلیوں اور کوچوں میں کھڑے ہو گئے، اور جدھر نگاہ اٹھا کر دیکھیے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ان طوائفوں کو، ان عورتوں کو وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک کنارے کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، یا مقلب القلوب یا مصرف الاحوال، اے دلوں کو بدلنے والے، اے حالات کو بدلنے والے، تیرے حکم کی تعمیل میں جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، اب ہدایت دینا، ان کے گناہوں کو بخشنا تیرا کام ہے۔ میری تجھ سے فریاد یہ ہے کہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، تو ان کے خطاؤں کو درگزر کر دے، تو انہیں عزت والی زندگی عطا فرما دے، تو انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ اگر تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو تیرے لیے کوئی مشکل بات نہیں، ورنہ تیرے اوپر کسی کا کوئی زور نہ چلا ہے نہ چل سکتا ہے۔ اے اللہ، تو انہیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ ادھر حضرت کی دعا ختم ہوئی، ادھر نماز ختم ہوئی۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے۔ پھر شاہ صاحب نے عزت والی زندگی کے برکات اور نکاح کے فضائل بیان فرمائے، اور اتنے اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ تمام کی تمام طوائفیں اپنی پچھلی زندگی پر نادم و پشیماں ہوئیں، اپنی پچھلی زندگی پر انہیں افسوس ہوا، شرمندگی ہوئی، اور عزت والی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جو عورتیں نوجوان تھیں ان کی فوراً شادی کرا دی گئی، اور جو ادھیڑ عمر عورتیں تھیں انہوں نے محنت مزدوری کر کے گھر میں بیٹھ کر عزت والی زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت خاتون تھی جس کا نام موتی تھا، جب اس کا کوئی پرانا جاننے والا، کوئی پہلے کا جاننے والا شریفانہ حالت میں، سادہ لباس میں، مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال دلتے دیکھا، دال پیستے دیکھا، تو کہنے لگا کہ وہ زندگی بہتر تھی جس میں تم حریر و ریشم پہنا کرتی تھی، سونے اور چاندی کے سکے تمہارے قدموں پہ لٹائے جاتے تھے، پھولوں کی برسات تمہارے اوپر ہوا کرتی تھی، یا یہ زندگی بہتر ہے؟ تو کہنے لگی، خدا کی قسم، گناہوں کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا ان مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھ میں ابھرنے والے چھالوں میں
کانٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مزہ آتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں غلط کام کرنے والوں کو روکنا چاہیے، ہمیں لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمیں غلط ٹھہراتے ہیں، ہمیں صحیح ٹھہراتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے، کسی نا اہل کے کہنے کی کب پرواہ کرتے ہیں، کسی نا اہل کے کہنے کی کب پرواہ کرتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، کارواں تیراہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔